السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 151 سے 154 تک۔ 151 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ہمیں تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ورس نمبر 151 میں دیکھیے، جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ متعین کیا، اسی طرح تم پر رسول بھیج کر تم پر احسان کیا۔ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آیات پڑھ کر سنائے، تزکیہ کرے، علم سکھائے، حکمت بتائے، اور ہر وہ بات بتائے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر نبی نے صرف علم ہی نہیں سکھایا بلکہ تربیت بھی کی۔ ہم آج دیکھیں کہ ہماری تربیت کس نے کی؟ ہمارے نبی نے کی۔ اور کیا اب کوئی نبی آئے گا کہ ہماری تربیت کرے گا؟ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، یتلو علیکم آیاتنا، کتاب پڑھ کے سنا دی، کرتے کرتے وہ چین چلی اور آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے۔ اور اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو بھی آگے پہنچائیں۔ اس کے لیے پھر سب سے پہلا سٹیپ ہوگا، خود اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اپنے عمل کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب ہم خود ٹھیک ہو گئے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ جب ہمیں آ گیا، ہماری اس چیز پہ بالکل گرپ ہو گئی، ہم میک شور ہو گئے کہ اب ہم ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو بھی بتانا شروع کریں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے پہلے خود اپنا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے، رائٹ؟ پھر فرمایا ورس نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ نعمت یاد کر کے کیا کرو؟ مجھے یاد کرو۔ نعمت مل رہی ہے، کوئی بھی نعمت پا لیتے ہو، مجھے یاد کرو۔ اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا کہ میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، ویسا ہی وہ مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب شرط کیا ہے؟ پہلا قدم اٹھانے کی، اور پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ آپ میں، ہم سب کو اٹھانا ہوگا۔ تو ہم نے اس آیت میں سے کیا سیکھا کہ نعمت پانے پر بندہ مومن، اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ شکر ادا کرنا۔ کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نعمت چھننے پر، ملنے پر، تو میں اس سے بھی زیادہ دوں گا، اس سے بہتر لوٹاؤں گا۔ تو امت مسلمہ کی ترقی کا راز کس چیز میں ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے نعمت کا اعتراف۔ نعمت مل رہی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو نے دی، تیرا شکر، تو جب چاہے لے لے، تو نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اچھی صحت دی ہے، مال اولاد دولت دی ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ کوئی اگر آج ہماری طبیعت خراب ہے، یا ویسے بھی تھوڑا کچھ مسئلے مسائل ہو جائیں، کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہوں، بس گزر رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد الحمدللہ نہیں، پہلے سٹیپ پہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں، الحمدللہ، یہ ہمارے الفاظ ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، نماز اور صبر کا ذکر، ایمان والوں سے خطاب۔ یہ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور کس چیز سے مدد مانگنی ہے؟ نماز سے۔ صبر کی تلقین کیوں؟ کیونکہ جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور صبر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد نصیب ہوگی۔ سجدے میں دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، نماز کی طرف دوڑتے، کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دعا اور نماز سے مدد مانگو. نماز کے لیے انسان سجدے میں جاتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کس کو سب سے پہلے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں؟ دوست، والدین، ارد گرد پڑوسی کال کریں گے؟ نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف آؤ، سجدہ کرو، صدقہ کرو، روزے کے ذریعے مدد مانگو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ کل کائنات کا مالک ہے، سب خزانے اسی کے ہاتھ میں. ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ وقتی سہارا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کب تک کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگنی ہے. پھر فرمایا ورس نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. بہت ہی پیاری آیت ہے یہ بھی. یہاں اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کی بات ہے کہ شہداء جو شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. ایسے الفاظ نہ بولو کہ انسان کا حوصلہ مارا جائے. زبان سے برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ایک شخص کا ہوا سے کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو بد دعا نہ دو. اسی طرح شہید جو مر چکا ہوتا ہے لیکن وہ مردہ، اس کو مردہ نہیں بولنا چاہیے. وہ زندہ ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا ان کا معاملہ اللہ کے ہاں کیسا ہے، وہ اللہ کے ہاں ہیں. شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف سینے میں جنت میں جہاں چاہتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے. یعنی تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کے وقت صبر کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو گال پیٹے، کپڑے پھاڑے. یہ جہالت کی علامت ہے. صبر ضروری ہے. موت ہے، صبر ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہے، صبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالنے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں بھی اگر ہم جائزہ لیں کہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کتنا شور، کتنا واویلا، گال پیٹنا، کپڑے پھاڑنا. صبر تو ہے ہی صدمے کی پہلی پوائنٹ. چوٹ کے اوپر نا چوٹ لگی فوراً سے صبر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. ہم رو دھو کے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا صبر کیا. یہ صبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.